یہ دیکھیے آپ کو جو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے، اس مسجد کو مسجد غمامہ کہا جاتا ہے۔ مسجد غمامہ، غمامہ کا مطلب ہوتا ہے بادل۔ اس مسجد کے بارے میں جاننا چاہیے ہم لوگوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھتے تھے۔ دکھائیے حضرت مسجد نبوی کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں تھا؟ جہاں آج ان کا روضہ ہے، جہاں آج ان کی قبر ہے، آپ جا کے سلام پیش کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ وہی حضرت عائشہ کا گھر تھا، اور دوسری بیویوں کے گھر بھی وہیں تھے جو ہم سب کی ماں ہیں۔ حضرت عائشہ کے بغل میں ان کی جو دوسری بیوی تھی وہ اس طرح سے گھر، اور صحابہ کرام کے بھی ادھر ہی گھر ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بھی ادھر سے جو دروازہ آپ دیکھے ہوں گے باب صدیق لکھا ہوگا، وہ حضرت ابو بکر کا گھر تھا۔ اور اسی کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر گھر کا دروازہ بند ہو جائے گا جو مسجد کی طرف ہے سوائے ابو بکر کے۔ وہ دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا دروازہ کھولا تھا۔ اب ذرا دیکھیے کہ وہاں نبی کریم کی مسجد تھی، وہاں حضور کا گھر تھا، صحابہ کرام وہاں نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی وہاں تھی جہاں آج نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر اس میدان میں آ کر عید اور بقرعید کی نماز ادا کرتے تھے۔ یہ آج تو بلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ عمارت نظر آ رہی ہے، ورنہ یہ اصل میں میدان تھا۔ اور اس میدان میں آ کر حضور علیہ السلام کیا پڑھتے تھے؟ عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ پورے میدان میں کبھی ادھر پڑھ لیا، کبھی ادھر پڑھ لیا، کبھی ادھر پڑھ لیا، کبھی ادھر پڑھ لیا۔ لیکن حضور نے جو آخری بقرعید کی نماز ادا فرمائی، آخری عید کی نماز ادا فرمائی، یعنی اپنی زندگی کے آخر میں، وہ جگہ وہی ہے جہاں آج مسجد غمامہ بنی ہوئی ہے۔ جس جگہ پہ آپ نے نماز ادا فرمائی وہ حضور کی زندگی کے آخری جو ظاہری زندگی ہے اس کے یہ آخری سمجھیے جگہ ہے جہاں حضور نے ادا فرمائی۔ تو پہلی چیز اس جگہ کی حیثیت کیا ہے؟ حضور نے عید اور بقرعید کی نماز ادا فرمائی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی، قحط سالی چھا جاتی تھی، تو صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ کرم فرمائیے، آپ دعا کر دیجئے۔ نبی کریم مسجد سے یہاں آتے تھے میدان اور صفوں کو لگاتے تھے صحابہ کرام کی اور دعا مانگتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں آ کر استسقاء کی نماز ادا فرمائی اور ہاتھ کو پھیلا دیا ایسے، اور حضور دعا مانگنے لگے خدا سے، اے اللہ بارش عطا فرما۔ جب حضور علیہ السلام نے مانگا، ابھی یہاں سے گئے بھی نہیں تھے کہ سامنے بادل آ گیا۔ کہیے سبحان اللہ، سامنے بادل آ گیا، اور بادل آنے کے بعد وہ برسانے لگا، بارش ہونے لگی۔ صحابہ کرام نے وہ دیکھا منظر کہ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی اور فوراً بارش شروع ہو گئی۔ اس لیے اس مسجد کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد غمامہ۔ غمامہ کا مطلب بادل، یہ بادلوں والی مسجد ہے کہ اس کے اوپر بادل آ گئے، تو اس جگہ کو اس حیثیت سے دوسری حیثیت اس کی ہو گئی مسجد غمامہ۔ یہاں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ غالباً یہی ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ ایک روایت میں جیسا کہ ملتا ہے کہ نبی کریم کو کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے، لوگ پریشان حال ہیں۔ حضور نے دعا فرمایا، بارش ہونے لگی۔ اب بارش ہونے لگی، اتنی ہونے لگی کہ مسجد مدینہ شریف کی گلیاں بھر گئیں، جتنی گلیاں ہیں سب بھر گئیں۔ ایک جمعہ کو حضور نے دعا فرمایا، اب دوسرے جمعہ کو صحابہ آ گئے یا رسول اللہ اب دعا فرما دیجئے بارش بند ہو جائے، دعا فرما دیجئے بارش بند ہو جائے۔ اتنی رحمت کی بارش ہو رہی ہے کہ گلیاں بھر گئی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی انگلی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد فرماتے حوا علینا ولا علینا، اے بارش تو برس لیکن ہمارے اوپر نہیں برس۔ اتنا حضور نے کہا، انگلی کو جو اٹھا کر اشارہ کیا، بارش تھم گئی صرف حضور کے سامنے، باقی چاروں طرف برستی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے اسی جگہ پہ ہوا ہوگا۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری اس کی حیثیت سنیے۔ اب ایک مرتبہ ہمارے حضرت مولانا مظہر صاحب قبلہ نے آپ کو بس میں بتایا تھا بن دیکھے عاشق کے بارے میں۔ بن دیکھے عاشق، ایک نجاشی بادشاہ بھی ہوا ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا۔ بن دیکھا عاشق، وہ کون سا بادشاہ تھا؟ وہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اور وہاں پہ وہ حکومت کرتا تھا۔ نبی کریم ابھی مدینہ نہیں آئے تھے، وہ کہاں تھے؟ وہ مسجد حرام میں، جس کو مکہ کہا جاتا ہے۔ مکہ کی گلیاں مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ صحابہ ایک اللہ کو ماننا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے ایسا کرو یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ، اس بستی کو چھوڑ دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک بادشاہ ہے جو پناہ دے سکتا ہے، وہ حبشہ کے پاس رہتا ہے، حبشہ میں رہتا ہے۔ اب صحابہ، وہ سمندر کا راستہ ہوتا تھا، صحابہ کشتی لے کر اس پار گئے اور وہاں جا کر اس بادشاہ کے پاس پناہ لے لیے۔ مکہ کے کافروں کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان یہاں سے بھاگ کے کہیں اور بسے ہیں، تو یہ لوگ بھی پیچھے چلے گئے، تحفہ لے لیا، تحائف لے لیا اور چیزوں کو لے لیا تاکہ بادشاہ کو خوش کریں گے اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔
یہ لوگ جب گئے تو بادشاہ کے پاس سنایا کہ یہ بات ہے. بادشاہ نے پورے ڈیٹیلز معلوم کرنے کے بعد کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ سچے لوگ ہیں. اور بادشاہ نے نہیں وہاں سے بھگایا، بلکہ ان کفار منافقین مشرکین کو وہاں سے بھاگنا پڑا. آ گئے تو وہ جگہ جہاں صحابہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی. اب ذرا سنیے اس جگہ سے ان کا کیا تعلق ہے. اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا. نبی کریم یہاں جب آئے، مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، یہاں آنے کے بعد بادشاہ کا انتقال ہوا. کہاں انتقال ہوا؟ حبشہ میں. وہاں حضور جہاں آپ دیکھ رہے ہیں روضہ شریف، حضور نے نماز ادا فرمائی صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں اور آ گئے اس میدان میں. آنے کے بعد صحابہ کو کہا یا اے میرے صحابہ اب صف لگاؤ. سارے صحابہ نے صف لگا دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر مصلی سنبھالا. سب صحابہ حیران کہ یا رسول اللہ نماز تو پڑھ لی، اب یہ کون سی نماز ہے؟ یہاں میدان میں عید اور بقرعید کی پڑھنے کے لیے آتے تھے، یہ کون سی نماز آپ ادا فرما رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک میرا بن دیکھا عاشق ہے، ایک میرا وہ محب ہے جو حبشہ کے میدان میں انتقال کیا ہے اور وہاں کوئی اس کا جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے. وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو خدا نے اس کے جنازے کو مدینہ میں کر دیا ہے. یہاں ہم سب کو مل کر اس کے جنازے کی نماز ادا کرنی ہے. اب دیکھیے وہ کیسی محبت تھی ان کے اندر کہ خدا نے ان کے جنازے کو مدینہ میں کر دیا. اور الحمدللہ وہ کون سی جگہ تھی؟ وہی جگہ جہاں آپ نے نماز ادا فرمائی. کتنی خوش نصیبی ہے جس کو مسجد غمامہ کہا جاتا ہے. حضور نے یہاں اس اپنے عاشق کے جنازے کی نماز ادا فرمائی. اب یہ بھی سنیے کہ وہاں جہاں انتقال فرمائے صرف جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، یہی نہیں بلکہ وہاں کوئی دفنانے والا بھی نہیں تھا. تو ان کو ایسے ہی جنگل میں دفنا دیا. اب دفنا دینے کے بعد لوگ کنفیوز تھے کہ پتہ نہیں کیسا ہے، لیکن صحابی بیان کرتے ہیں کہ ان کے قبر سے مہینوں تک خوشبو آتی رہی. وہاں جنگل ان کے قبر سے پورے کے پورے وہ جنگل پورا معطر ہو گیا تھا. یہ نبی کے چاہنے والوں کا حال ہوتا ہے. ہم لوگ بھی چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، صرف دعویٰ کرتے ہیں اور کھوکھلا دعویٰ کرتے ہیں. چاہت ہو تو اگر چاہت ہو تو حبشہ کیا اگر انڈیا میں آپ مریں گے تب بھی حضور علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں خدا آپ کو جنت البقیع عطا فرمائے گا. لیکن اگر چاہت نہیں ہو تو جنت البقیع میں زمین بھی مل جائے تب بھی کیا فائدہ. اس لیے چاہت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس مسجد کے بارے میں نے 3 چیزیں بتائیں. پہلی چیز تو حضور عید بقرعید کی نماز یہاں ادا کرتے تھے. دوسری چیز بارش کی دعا کیے تھے تو بارش کے لیے بادل سامنے آ پڑا تھا. اور تیسری چیز یہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے جنازے کی نماز ادا فرمائی تھی. یہ تینوں چیزیں الحمدللہ اس مسجد کے تعلق سے مکمل ہو گئی. اور اس مسجد کی تعمیر جو ہوئی حضرت عمر ابن عبدالعزیز، یہ صحابی نہیں ہے لیکن ان کی جو خلافت ہے وہ خلافت راشدہ کے طرز پر ہے. ہمارے حضرت جانتے ہیں الحمدللہ عمر ابن عبدالعزیز، انہوں نے ہی یہ مسجد بنوائی ہے. اب آپ سامنے اپنے نظر کی ادھر دیکھیے، آپ اس مسجد کو مسجد ابو بکر کہا جاتا ہے. یہ مسجد غمامہ ہے، ادھر مسجد ابو بکر ہے. مسجد ابو بکر کے بارے میں کیا ہے؟ مسجد ابو بکر یعنی یہ میدان عید بقرعید کے لیے خاص تھا. اس میدان میں عید بقرعید کی نماز حضور ادا کرتے تھے. وہ سب طرف یہاں پڑھ لیا، کبھی وہاں پڑھ لیا، کبھی وہاں پڑھ لیا. اور زندگی کے آخر عمر میں آخری حصے میں جو حضور نے عید کی نماز ادا فرمائی وہ یہیں ادا فرمائی. لیکن ابو بکر صدیق نے جو عید کی نماز ادا فرمائی وہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی اس جگہ پہ، اس مسجد میں حضرت ابو بکر صدیق نے وہ انہی کے نام پر اسی لیے اس جگہ پہ مسجد بنا دی گئی ہے اور اس کا نام در رکھ دیا گیا ہے مسجد ابو بکر. دوسری چیز، اب ادھر آپ کو وائٹ مسجد نظر آ رہی ہے، وائٹ مسجد، وہ جو وائٹ مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد علی ابن ابی طالب. مسجد علی، مسجد علی کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ پر حضرت علی نے عید اور بقرعید کی نماز پڑھائی. یہ پورا کا پورا میدان تھا تو حضور نے یہاں پڑھایا، ابو بکر نے وہاں پڑھایا، حضرت علی نے وہاں پڑھایا.